میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے، فجر اور عشاء کی نماز میں کیا ہے، تو فرمایا وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، کراؤلنگ کرتے ہوئے، رینگتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے بھی وہ مسجد میں آتے. اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، اتنی زیادہ اہمیت کی یہ دو نمازیں حامل ہیں. فرمایا بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، میں کہوں کسی کو میری جگہ پہ نماز پڑھائے، پھر کسی کو حکم فرماؤں، فرمایا کہ پھر میں اپنے ہمارا کچھ لوگوں کو لوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہو، پانڈ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو. فرمایا ان لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو نماز ادا نہیں کرتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا کے رکھ دوں. عزیز سامعین محترم، آج اس جمعہ المبارک پر آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے اوپر گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں ہم سارے الحمدللہ اکثریت ہماری مسلمانوں کی ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم معاملات اپنے سارے کرتے ہیں، عقائد بھی ہمارے ٹھیک ہیں، لیکن ہماری جو عبادات ہیں ان میں سے جو سب سے محبوب ترین عبادت اللہ تعالیٰ کی وہ نماز ہے. ہمارے یہاں نماز میں بہت زیادہ سستی کی جاتی ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہم. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار، یا جس کو پنجابی میں کہہ دیتے ہیں جڑی ہتھے آئے وہ پڑھ لی باقی چھوڑ دی، مجبوری بن گئی تو پڑھ لی وگرنہ نہیں. تھوڑی سی ہماری دنیاوی مصروفیت بڑھ جائے تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں اس کا نام نماز ہے. ہمارا کاروبار نہیں چھوٹتا ہے، ہمارے معاملات نہیں چھوٹتے، تھوڑا سا ہمیں خوشی کا موقع مل جائے تو سب سے پہلے نماز کو بھولتے ہیں. غم میں نماز یاد رہتی ہے، وہ یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب خوشی کا موقع ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو ہم سب سے پہلے نماز کو چھوڑتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو نماز سے غافل ہے. اچھا آج یہ فجر کی نماز پہ حافظ صاحب سے پوچھ لیں، 1 یا 1.5 صف ہوگی بمشکل، آدھی صف کوئی بعد میں آئے گی. یہ تمام مساجد کا یہی حال ہے، 1، 1.5، 2 صف ہوتی ہے، نماز نیند پوری نہیں ہوتی ہماری. اچھا وہ اب رات بھی 6، 7، 8 گھنٹے بندی کو ایزیلی سونے کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا، ہر کام کے لیے نکلے گا. عزیز سامعین محترم، اپنی زندگی میں نماز پہ قابو پائیں. نماز اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں قائم 5 وقت کی ہوتی ہیں، پڑھنی 1، 2 ہوتی ہیں. قائم وہ ہے جو 5 وقت کی پڑھی جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات کو نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. اور ہمارا طریقہ وطیرہ اور مزاج بھی اسی طرح سے، ہم کہتے ہیں کہ جمعہ ہو یا کوئی ویسے بیان ہو تو وہاں مولوی صاحب ہمیں صرف ایسی باتیں بتائیں کہ شارٹ کٹ وے سے ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں، نماز پڑھنے کے نام نہیں کہا جائے. میں آپ سے عرض کروں کہ جماعت کھڑی ہو اور ہم بازار میں دکان سے چینی لینے جانا ہو تو ہماری چینی لینا اہم ہو جاتا ہے، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. اچھا اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ باجماعت نہیں پڑھتا. بہت بڑا پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ایسا موجود ہے جن کو میں جانتا ہوں، میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب نوکری پہ لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، بلکہ کوئی بھی نہیں پڑھتے، وہ اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. باجماعت نماز نہیں پڑھنی، اپنی پڑھ لیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھتے، جی پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں پڑھتے ہیں. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں نماز ہو جاتی ہے صحیح؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھر میں نماز پڑھی، جماعت کو چھوڑا؟ سوچنے والی تو بات یہ ہے. جماعت اتنی اہم ترین ہے کہ جنگ کے موقع کے اوپر، دوران جنگ لگی ہو، سامنے میدان ہے، کھلے میدان میں ہم لڑائی ہو رہی ہے اور کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے،
اس جنگ کے موقع کے اوپر بھی نماز باجماعت پڑھنے کے اہتمام کے بارے میں مکمل مسائل موجود ہیں۔ ایک گروہ آئے وہ رکعت پڑھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ چلا جائے، دوسرا آئے وہ پڑھے، پھر وہ پہلا گروہ آئے اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرے۔ جنگ کے دوران بھی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو آئی ہاتھ میں پڑھ لی، وگرنہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجد میں آتے نہیں، دکانیں ہماری بند نہیں ہوتی، کاروبار ہمارے نہیں رکتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے پوری مارکیٹ ہماری کھلی ہوتی ہے۔ اچھا میں ابھی یہ بازار والی مسجد میں جو مارکیٹ میں مسجد ہے وہاں میں بیان کر کے آ رہا ہوں، ادھر بھی لیکچر دے کے آ رہا ہوں، یقین مانے جب گیا ہوں تو 2 4 5 بندے بیٹھے ہیں، باقی مارکیٹ نہیں اٹھتے ہیں۔ جب واپس آیا پورا بازار بھرا ہوا ہے، بالکل بھی لین دین کاروبار چل رہا ہے، پورے روز پہ چل رہا، لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ لیکن جب پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے پھر آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، پریشانیاں آ گئی۔ بھائی مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے تو نہیں مرنا ہے خالی اکیلے، ہمارا کام سمجھانا ہے، آئے اپنے کاروبار بند کرے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اچھا پھر میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب نماز پڑھی نہیں جاتی، بڑی پریشانی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بزرگان دین ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھنے نہیں آ رہے، مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہو، اذان ہوئی اور دکان بند نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو کہتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی غور کرو تم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں تمہیں آنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ اللہ ناراض ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ترین چلے جاتا ہے۔ یہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اللہ کے قریب ترین ہو کے یہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہو کے۔ تو کون سی غلطی آپ نے کی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہی نہیں؟ کبھی سوچے نہ، غور کریں، آپ کے جو کاروبار ہے وہاں کا کوئی آفیسر ہے، کہیں آپ کام کرتے ہیں، کسی کے ماتحت ہیں، اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہو جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یار میرے باس مجھ سے ناراض ہو گیا کیا ہوگا۔ یہاں اللہ ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ بھائی جو جس مالک نے سب کچھ دیا اگر وہی مالک ناراض ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ آئیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کے بارے میں کئی احادیث آپ کی وارد ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیں ہمارا جو جسم ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ان دونوں چیزوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ جسمانی جتنی بھی غذائیں ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آپ نے سبزیاں کھانی ہے، فروٹ کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، پانی پینا ہے، ہوا لینی، کچھ بھی کرنا ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ، یہ ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کے جسم کی جتنی بھی غذائیں ہیں ساری کی ساری دنیا میں موجود ہے، اب کھائیں گے تو بڑے ہوں گے، کھائیں گے تو تندرست رہیں گے، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز ہماری ہے، ہمارے جسم کے اندر روح ہے اور وہ بھی بالکل موجود ہے، جب وہ روح نکل گئی تو بندہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ اس روح کی بھی غذا ہے، جسم کی غذا دنیا میں موجود ہے تو روح کی غذا آسمانوں پہ موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ اچھا یہ جو نماز ہے یہ یاد رکھیے روح کی غذا ہے، روزہ یہ روح کی غذا ہے، حج یہ روح کی غذا ہے، زکوٰۃ یہ روح کی غذا ہے۔ ہماری روحیں کمزور ہو چکی ہیں، ہمارا دل پریشان رہتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں 2 3 دن آپ مسلسل گزاریں تو چاہے بندہ امیر ہے یا غریب ہے تو کچھ لمحات بندے کے 2 3 دن کے اندر ڈیفینیٹلی ایسے آتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے یہ کار کوٹھی بنگلہ جائیداد ہر چیز موجود ہے، دل پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہو جاتا ہے؟ ہر چیز موجود ہے لیکن پھر بھی پریشان کیوں جاتا ہے؟ یاد رکھیں جب پریشان ہو جائے تو اس وقت یقیناً آپ کی روح کمزور ہو چکی ہے، اس روح کو تقویت دینا چاہتے ہو، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، طاقت دینا چاہتے ہو تو روح کو غذا دیا، کھلایا پلایا کرو۔ روح کی غذا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدہ کرنا، روح کی غذا تقوی و طہارت پیدا کرنا،
متقی بننا، پرہیزگار بننا، ذکر اذکار کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اپنی زندگی میں جہاں جسم کو غذا دیتے ہو وہاں اپنے روح کو بھی غذا دو، یقیناً آپ کی زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں بڑے اچھے گزریں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کے سامنے عرض کروں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے لیکن نماز باجماعت ہے۔ نماز تنہا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں اہمیت واضح کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تنہا بندہ نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر وہی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 نمازوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم 27 نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ کہا کہ پڑھا لکھا طبقہ جماعت کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، آفس میں پڑھ لیتے ہیں، جو اپنی جاب کی پلیسمنٹ ہے وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ بھائی مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سرکار نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں آپ سے عرض کروں، بزرگان دین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بندے نے ایک نماز پڑھی نا، ظہر پڑھی ہے، تو عصر کی نماز پڑھنے بھی اگر وہ مسجد میں آ گیا ہے تو کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی نماز قبول ہوئی ہے تو اللہ نے دوسری نماز کے لیے بلا لیا بندے کو، اس بارگاہ سے قبولیت ہو گئی ہے تو آپ کو اگلی نماز کی توفیق ملی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگا کریں اور مسجد میں آ کے باجماعت پڑھا کریں۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب عطا کرے گا اور ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازمی اور بغیر جماعت کے پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، کچھ مجبوریاں عذر بھی ہوتے ہیں، مثلا تیز بارش ہو رہی ہے گھر میں نماز پڑھی ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے باہر نہیں آ سکتے تو گھر میں نماز پڑھ لیں، بغیر جماعت کی نماز پڑھیں وہ بھی اجازت ہوتی۔ کیچڑ بہت زیادہ ہے، دشمن کا خوف ہے، دشمنی ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں باہر جاؤں گا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو باجماعت پڑھیں گے۔ اچھا پھر یہاں رک کے یہ بھی عرض کروں، اگر کوئی بندہ زندگی میں باجماعت نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا رہا پھر بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہوا کہ وہ چارپائی سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتا، اب اگلے وہ فار ایگزامپل 10 سال تک اپنی چارپائی پہ رہا یا مجبور ایسا ہے کہ گھر سے باہر مسجد میں نہیں آ سکتا، تو 10 سال اگر وہ نمازیں گھر میں پڑھے گا تو اللہ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ابتدائی زندگی جو ہے، پہلے والی زندگی ساری کی ساری باجماعت پڑھی ہے، اب مجبوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھے گا تو اللہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اچھا اگلی روایت جو ہے یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے، جو حضرات نماز ادا نہیں کرتے ذرا غور سے اور تحمل کے ساتھ سننی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری 2 نمازیں، کتنی نمازیں ہیں جی؟ ویسے تو 5 ہیں، 5 میں سب سے زیادہ اہمیت صلاۃ وسطیٰ کو ہے، درمیان والی جو عصر کی نماز ہے، اس نماز کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، یہ صلاۃ وسطیٰ اس کو کہتے ہیں، درمیانی نماز، 2 پہلے ہیں 2 بعد میں۔ اس کی اہمیت اس لیے کی کہ یہاں انسان کی جو زندگی کے معاملات عروج کے اوپر ہوتے ہیں، کاروبار پورا بازار بھرا ہوتا ہے، مغرب ہونے سے پہلے ہم سودا لینے اپنے گاؤں میں واپس چلے جائیں، گراؤنڈز بھرے ہوتے ہیں، پورے عروج پہ گیمیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، بندہ عصر کی نماز کا خیال نہیں رکھتا۔ اب جیسے یہ سردیاں آ رہی ہیں نماز کے لیے اور بھی ٹائم کم ہو جاتا ہے، عصر کی نماز کا خیال نہیں کرتے، گاہک سب سے زیادہ عصر کی نماز پہ آپ کی دکان پہ آئیں گے، اسی لیے اسلام نے کہا کہ درمیانی نماز کا خیال رکھو۔ لیکن ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اب آپ غور کریں کتنے افراد ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا فجر کی نماز پڑھی؟
کیا ہمارے دلوں میں کہیں نفاق موجود تو نہیں؟ یقین مانے یہ جو منافقت کا لفظ ہے، منافق ہونا، یہ صحابہ کرام میں بہت بڑی گالی تصور کیا جاتا تھا۔ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یار مجھے منافق کہہ دی۔ منافق جو حضرات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جو منافق حضرات ہیں، دو نمازیں ان کے اوپر بھاری ہے، کہ فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، اور یہی دو نمازیں، فجر کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے اور عشاء کو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو نمازیں بھاری ہیں۔ ابھی یہ حدیث ختم نہیں، آگے سنیں۔ یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ اچھا، بالخصوص یہاں عشاء اور فجر کی نماز کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اپنے مسلح پہ کسی کو کھڑا کروں اور خود ان کے گھروں میں چلے جاؤں، جو نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو وہ دنیا میں ظاہری پردہ فرما چکے، موجود نہیں ہے، تو اب کون آ کے گھر کو آگ لگائے گا؟ اگر آپ غور کریں تو گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، لڑائی کی آگ، جھگڑے کی آگ، نفرتوں کی آگ، بغض کی آگ، حسد کی آگ، دل جدا ہو چکے، ایک گھر میں رہنے والے سگے بھائی بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یار کیا ہو گیا؟ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، لیکن بلانے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے گھر دل جدا کے، نفرتیں بور عروج کی ہیں۔ اچھا، کچھ بھی نہ ہو، ہمارے دل پریشان ہیں، سوچوں کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ یہ کس چیز کا بوجھ ہے؟ یہ دل آپ کا بوجھل کیوں ہے؟ بجھا ہوا کیوں ہے؟ دل آپ کا مردہ کیوں ہو چکا ہے؟ کبھی غور کریں۔ یقیناً اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جو باجماعت مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے۔ تو یقیناً یہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھا، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ اور رمضان سے لے کر اگلا رمضان، ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوتا ہے۔ جب بندہ بڑے گناہوں سے بچے، مثلا بندے نے ایک نماز ظہر کی پڑھی ہے، آگے عصر کی نماز آ گئی، عصر کی نماز پڑھی، درمیان میں اگر کوئی انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جائیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، بڑے گناہوں سے بچے۔ ایک رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اگلا رمضان المبارک آیا، پورا سال بڑے گناہوں سے بچتا رکھا، تو اللہ پورے سال کے جو گزشتہ ہے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جمعہ آپ نے پڑھا، اگلے جمعے آنے تک بڑے گناہوں سے بندہ محفوظ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دونوں جمعوں کے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں جمعے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے، ہم جمعہ صرف رسمن پڑھتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے بارے میں ارشاد سنیں، سرکار نے کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ جو لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ کر، وہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آتے، نماز جمعہ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ان کو غافلوں میں شمار کر دے گا۔ یہ دلوں کے اوپر اللہ کی طرف جو مہر ہے وہ کیا ہے؟ کیا کوئی باقی کچھ اسٹامپ پہ جو اللہ لگا دیتا ہے؟ کبھی دیکھی کسی نے؟ اور بھائی دلوں کا جو سکون اور چین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر ایک بندہ نماز جمعہ چھوڑنے سے بعد نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل لوگوں میں شمار کر دے۔ غافل وہ غفلت والے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جن کو اللہ یاد ہی نہیں آتا ہے، لیکن آئے گا ایک وقت آئے گا، یاد کیسے آئے گا؟ جب سامنے ملک الموت آ جائے گا، سب کو یاد آتا ہے، مجھے بھی یاد آئے گا، آپ کو بھی یاد آئے گا، اور جب سامنے آئے گا تو پھر ہم کہیں گے یار ایک لمحے کے لیے مجھے فون کال ہی کرنے دو، نہیں موقع ملے گا۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سنے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرمایا جو آدمی بغیر کسی عذر کے
نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جائے گی اور نہ تبدیل کی جائے گی. یعنی جو جان بوجھ کے نماز جمعہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی کتاب میں اس کا نام منافق کے طور پہ لکھ دے گا جو کتاب نہ مٹائی جائے گی اور نہ ہی وہ تبدیل کی جائے گی. اور بعض روایات میں یہ 3 جمعے چھوڑنے والے کے بارے میں آیا ہے، بعد میں 1 جمعے کے لیے آیا، بعد میں 3 کے لیے آتا ہے. اور ہماری اکثریت جمعے کا بھی اہتمام ہم نے ختم کر دیا. نماز تو ہم نے چھوڑی تھی، جمعے بھی ہم نے ختم کر دیے. ہماری بہت بڑی تعداد نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتی، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتی. عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس نماز کے بارے میں فرمایا، آپ نے بڑا اہتمام بھی کیا، لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور ان کی تربیت بھی فرمائی. نماز یاد رکھیں ایسے انداز میں پڑھیں نماز کہ وہ نماز صحیح ہو. ایک روایت میں یہ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا وضو کے لیے. آپ نے پہلے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح وضو کر کے نماز پڑھے اور درمیان میں اپنے نفس کے ساتھ گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا، یہاں نفس کے ساتھ گفتگو کرنا کیا مراد ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو، ابھی نماز آپ پڑھیں گے تو اکثر لوگوں کا ایک ہی رونا ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو خیالات بکھر جاتے ہیں. خیالات کبھی کدھر چلے جاتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے پھر یاد میں نماز میں ہوں، پھر بندہ رکوع میں جاتا ہے. اتحیات پہ بیٹھا بندہ بھول جاتا ہے، سلام پھیرتے ہمیں یاد آتا ہے. یہ اپنے نفس کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. اب جب اس نفس کو، اندر والے انسان کو جس کے زیادہ مشغول رکھیں گے، مصروف رکھیں گے تو یہ سوچے گا بھی اسی کو زیادہ. اگر آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں تو یاد رکھیں کہ نماز کے اندر بھی آپ اپنے نفس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، آپ اللہ کے ساتھ گفتگو کریں گے. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرماتے، ایک کونے میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، آپ کے اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، بات سنو. جب آیا تو آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی. سرکار نے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے نا، یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. اچھا، وہ دوبارہ اس نے نماز پڑھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا کہ جو تم نے نماز پڑھی نا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے دوبارہ پڑھی. پھر تیسری مرتبہ آپ نے الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ دہرایا، میں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرنے لگے فعلمنی، حضور آپ ہی مجھے سکھا دیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قمت للصلاۃ فاسبغ الوضوء، فرمایا جب نماز پڑھنے لگو سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرو. اکثر لوگوں کا ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوتا. وضو میں اگر ایک بال برابر بھی فرائض میں جگہ خشک رہ جائے تو وہ ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا، جیسے مزید نماز پڑھتے ہو نماز نہیں ہوگی. پھر فرمایا جب وضو کر کے پھر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دو. فرمایا کھڑے ہو کے تم جتنی قرات تمہارے لیے میسر ہو وہ قرات کرو. اس کے بعد فرمایا رکوع میں چلے جاؤ، رکوع بڑے اطمینان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے ہوئے رکوع کرو. رکوع سے پھر آرام سے کھڑے ہو کے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ رکوع میں جاتے فوراً آپ سجدے میں چلے جائیں، مکمل سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں. اطمینان کے ساتھ سرکار نے فرمایا سجدہ کرو، پھر سجدے سے کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھو. یہ نہیں کہ سجدہ کر کے فوراً دوسرے سجدے کی طرف جھک جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ، پھر اگلی رکعت کے لیے اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا اگر اس طرح نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ادا ہوگی. اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا. اچھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور میتھڈولوجی ہے، لرننگ میتھڈولوجی، کہ کسی بچے کو موقع دیا جائے کرنے کا، بار بار کرنے کا. یعنی ایک دفعہ غلطی کی ہے اس کو بیٹا دوبارہ کرو، پھر کی ہے میں دوبارہ کرو. یعنی وائٹ بورڈ پہ بچہ کوئی سوال کرنے لگا ہے، آپ اس کو موقع دیں بار بار. تو یہ جو لرننگ میتھڈولوجیز ہیں یہ ساری کی ساری
آج ہم اپنا رہے ہیں، 1400 سال پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس کو اپلائی کر دیا، 3 دفعہ موقع دیا کہ تم نماز بار بار پڑھو، ہو سکتا ہے دوسری بار صحیح کر لے، تیسری بار صحیح کر لے، جب نہیں صحیح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بتایا۔ تو یہاں میں آپ سے عرض کروں، آپ اپنی نماز کا اہتمام جب کرتے ہیں تو نماز بھاگم بھاگ نہ پڑھا کریں، نماز کا اہتمام کیا کریں۔ جب آپ 10-15 منٹ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے آتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں رہا کریں، آپ خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہزاروں لوگوں میں سے چن کے آپ کو مسجد میں بلایا ہے۔ آپ جتنے افراد بیٹھے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آ گئے۔ وہ کئی دفعہ یہ بات میں نے پہلے بھی سنائی ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ ایک شخص اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا، تو رستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے کہا کہ جناب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مالک باہر کھڑا ہو گیا تو نوکر اندر آ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ اچھا نماز جب پڑھی سارے لوگ باہر چلے گئے، وہ اندر ہی تھا۔ تو وہ جو مالک کے باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا، ارے کون سی چیز ہے جو تمہیں مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ سارے نمازی باہر آ گئے، تم ابھی بھی مسجد کے اندر ہو۔ تو اس نے نوکر نے اندر سے آواز دی، وہ چیز جو تمہیں مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہی، وہ چیز مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہی، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ مالک میں نے جمعہ پڑھا ہے، میں نے ظہر پڑھی ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے مالک اگلی نماز کے لیے بھی اپنی بارگاہ میں بلا لینا، تو بادشاہ ہے، تو جسے توفیق دے گا وہی آئے گا۔ یاد رکھیں آپ اگر دعوت کرتے ہیں تو آپ عام بندوں کو نہیں بلاتے، اپنے خاص بندوں کو بلاتے ہیں۔ یار میرے گھر میں دعوت، تو بھی آ جانا، تو بھی آنا، باقاعدہ کارڈ چھپوائے جاتے ہیں۔ آپ شادی پہ ولیمے پہ اپنے خاص لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات کنسپٹ ذہن میں رکھیں کہ یہاں مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، عام کو نہیں بلاتا۔ آپ جتنے بھی افراد آئے ہیں جمعے کے لیے، کیا بغیر بن بلائے آگے؟ آپ کو میرے مالک نے توفیق دی ہے تو آپ آئے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یاد رکھیں نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو کے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا۔ آپ خاص طور پہ ہم اللہ اکبر کہا، میں نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ پاک چیزوں کو اپنے اوپر ہم نے حرام کر لیا ہے۔ کھانا حلال تھا میں نے حرام کر لیا، پینا حلال تھا میں نے حرام کر لیا، ٹھیک ہے، حقوق کے زوجیت حلال تھے میں نے حرام کر لی۔ یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے، کس لیے کھڑے ہیں۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا کی ہے۔ اپنے دل و دماغوں کو کھول کے اللہ کی رحمت کے لیے وسعت دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔